لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الثقفية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آج دل کر رہے ہیں براہ راست سرکار ختمی مرتبت سے توسل کریں، جو موضوع ہے ہمارا، اور ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں حضور مکرم کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها سبحان الله اشفع لنا نام رسول اللہ پر یا وجیہا عند اشفع لنا، ان کی آخری وارث کی ظہور کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا وقال الله تبارک و تعالی ايضا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ نعرہ الصلوات۔ جب اللہ خود کہے سبحان اللہ، سبحان ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے عبد کو رات کی اس تاریکی میں، کہ جو رات تو تاریک ہے لیکن اتنی روشن ہے، قیامت تک پر محیط ہے اس رات کا پیغام اور اس کے فضائل۔ لیلاً یہاں تنوین عظمت ہے، لیلاً یعنی کوئی عام رات نہیں ہے، وہ ایک ہی تو رات ہے کہ جس کا ذکر اس انداز سے کیا
ایک دن ہے کہ جس کا ذکر کیا الیوم اکملت لکم دینکم. وہ اپنے عبد کو لے گیا. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ میزبان ہے خدا، مہمان ہے مصطفیٰ. آغازی میزبان وہ مسجد الحرام، انتہائی میزبانی مسجد اقصی سے مراد انتہائی نقطہ سجود، یعنی عالم امکان کا آخری مقام، جہاں امکان کی حد ختم ہو جائے اور واجب کی حد شروع ہو جائے. ممکن الوجود کی آخری حد، جہاں سے پھر واجب الوجود ہے. تو میزبان ہے خدا، مہمان ہے مصطفیٰ. میزبانی کا آغاز مسجد الحرام، انتہائی نقطہ سجود تک. اختتام لہجہ ہے علی ابن ابی طالب کا. ایک خاص الخاص لہجہ میں اس لیے گفتگو کی کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ محمد میں نے آپ کے قلب میں دیکھا تو سب سے زیادہ علی کو محبوب پایا. لہٰذا میں نے اس لہجے میں آپ سے بات کی کہ آپ کا دل مطمئن رہے. وہ لہجہ کہ جس سے آپ آشنا ہیں اور شناسا ہیں، اسی سے گفتگو ہو. اور وہاں پر خاص ایک نور وہ عطا ہوا کہ وہ نور مرکز عالم ہے. اس نور کو لے کر حضور زمین پہ تشریف لائے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ بلا فصل ہے وہ نور کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ائمہ علیہ السلام کے لیے. لیکن جو بی بی کی زیارت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یا ممتحنۃ امتحنک الا الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا. اے وہ امتحان شدہ کہ جس کا امتحان خود اللہ نے لیا، اور امتحان اس وقت لیا کہ ابھی آپ کو خلق بھی نہیں کیا تھا. یہ اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان کہ جس کو خلق ہی نہ کیا ہو، اس سے پہلے اس کا امتحان کیسے ہو سکتا ہے. فوجدک لما امتحنک صابرا، اور اس امتحان میں آپ کو صبر کرنے والا پایا. اور وہ نور زمین پر آیا اس کیفیت میں کہ وہ نور محافظ رسالت بھی ہے اور محافظ ولایت بھی ہے. دیکھیں میں بات کو تھوڑا سا اب اس منزل سے اور آگے لے جانا چاہتا ہوں. حضور مکرم پر مشہور قول کے مطابق جو قرآن میں 6666 آیتیں، آیت لینے کے لیے کہیں مصطفیٰ کو خود جانا نہیں پڑا. میری بات پہنچ رہی ہے اب تک میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی حضور سفر میں تھے، آیت سفر میں آئی. حضور حضر میں تھے، آیت حضر میں آئی. حضور مسجد میں تھے، آیت مسجد میں آئی. حضور گھر میں تھے، آیت گھر میں آئی. حضور بستر پر تھے، آیت بستر میں آئی. حضور ناقے پر تھے، آیت ناقے پر آئی. حضور جنگ میں تھے، آیت جنگ میں آئی. حضور صلح میں تھے، آیت صلح میں آئی. جہاں جہاں کہیں مصطفیٰ تھے آیت پیچھے 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 آتی رہی. یہ کون سی آیت اللہ العظمیٰ ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نشانی، جسے لینے کے لیے اللہ نے عرش پہ بلایا. آپ کو یہ لینے کے لیے آنا پڑے گا، یہ لینے کے لیے آنا پڑے گا. اور مجھے ایک کوئی واقعہ بتلا دیجئے، سیرت رسول پہ ہماری بات ہو رہی ہے، مجھے کوئی ایک واقعہ بتلا دیجئے کہ جب آیت نازل ہوئی ہو، کوئی بھی آیت، تو حضور اس آیت کے احترام میں کھڑے ہو گئے ہوں. جو ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، مل کے صلوات بھیجو نام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد. مجھے کوئی ایک آیت ایسی بتلائیے کہ حضور اس آیت کے احترام میں کھڑے ہو گئے ہوں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ وہ آیت ہے اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے. امیر المومنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہما ہم کف ہیں، اور علی کے لیے آیت اللہ العظمیٰ السلام علیکہ. اے اللہ کی سب سے بڑی نشانی آپ پر سلام ہو. اس کا اشارہ ایک خود موجود ہے سورہ نجم کی ان آیتوں میں جو کل پڑھ چکا ہوں میں، کہ جو معراج سے متعلق ہیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اس کے بعد آگے فرمایا اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، بس جو بھی وحی کی، اور آگے فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ. اے مصطفیٰ آپ نے معراج پر اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور مکرم نے معراج میں رب کو نہیں دیکھا تھا، رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا تھا. تو اس کا ایک اشارہ وہاں پر بھی ہے کہ یہ تھا بعثت کا 5واں سال کہ بی بی کے نور مطہر کی آمد ہوئی. اور پھر بہرحال
مکے والوں کے مظالم مسلسل جاری تھے کہ ابتر کا تانا بھی دیا جاتا تھا، آپ جانتے ہیں اس بات کو، راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اب حضور مکرم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو اس سے پہلے کی ایک منزل میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، پھر ہم آستے سے آگے بڑھیں گے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اب گویا مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا تھا، اور حضور مکرم طائف گئے، مدینہ سے پہلے طائف گئے کہ جب مکے والے میرے پیغام کو نہیں سن رہے تو میں کسی اور مقام پہ جاؤں اور وہاں جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ تو جب طائف گئے تو جو طائف کی کیفیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے، سر تبا لہو لہان ہو جاتے تھے حضور مکرم۔ ہاں، بعض عیسائیوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے حضور کی بات کو سنا وہاں پر۔ ایک عیسائی تھا، حضور نے اس کا نام لیا، اس کو اداس عین سے، حضور نے اس کو پکارا، اس نے کہا آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں یہ والا؟ حضور نے کہا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب تمہاری ولادت ہو رہی تھی تمہاری ماں شدید ترین تکلیف میں تھی، اس تکلیف میں اس نے تمہیں جنا ہے۔ کہ یہ میرا نام وہ ہے کہ جو میری اور میری والدہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اور میری ماں کی شدت تکلیف میں تھی یہ بھی میری والدہ کے علاوہ اور میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اور اس وقت حضور کے نام پہ کلمہ پڑتا۔ مثال کے طور پر ایک بالکل سیرت نبی سے سیکھنے والی جو بات بڑی اہم ہے، حضور لہو لہان ایک مقام پہ تشریف فرماتے، ایک شخص نے بہرحال اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ ان سے بات نہیں کرنا، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بات نہیں کرنا ورنہ تو جادو کا اثر ہو جائے گا، خالی ایسا کرو پانی دے کر آ جاؤ۔ وہ غلام آیا حضور مکرم کے پاس، پانی پیش کرنے لگا، حضور نے کو سلام کیا۔ سلام میں پہل کرنا، ذرا سنیے گا اس ایک سلام میں پہل کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے۔ حضور نے اس کو سلام کیا، وہ تعجب میں پوچھتا ہے کہ میں ایک غلام ہوں اور آپ مجھے اس لائق سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے سلام کریں؟ حضور نے کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تم کس سرزمین سے ہو، تم نینوا کی سرزمین سے ہو، اور نینوا کی سرزمین میرے بھائی یونس کی سرزمین ہے۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، ایک دفعہ میں میڈیا پہ گفتگو کر رہا تھا اور بات ہو رہی تھی تکبر پہ، تو اخلاقی موضوعات پہ جو ڈسکشن ہوتا ہے، تو کسی اینکر نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ تکبر برا ہے، غرور بری بات ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتلاتا کہ اگر کسی میں کوئی تکبر آ جاتا ہے تو اس کو توڑا کیسے جائے، کوئی ریمیڈی تو بتائیں۔ تو بس اللہ جانے، بس میرے ذہن میں مولا کا کرنا یہ تھا کہ فوراً ایک بات آئی، اور اس بات کو سن کے اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ اتنی آسان ریمیڈی آج تک میں نے سنی نہیں تھی کہ اتنا سادہ رکھا ہے اسلام نے وہ معاملہ۔ میں نے کہا دیکھیں مولا علی کا فرمان ذیشان ہے، اور انہوں نے نقل کیا حضور مکرم سے، یعنی محمد نے بھی فرمایا، علی نے بھی فرمایا کہ تم اپنے چھوٹوں کو سلام میں پہل کیا کرو تو اللہ تمہارے دل سے تکبر کو دور کر دے گا۔ کتنی سادہ سی بات ہے، سننے میں سادہ سی بات ہے، کبھی کر کے دیکھیے گا تو اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ چھوٹوں کا مطلب خالی چھوٹی ایج کا بندہ نہیں ہے، اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کبھی اپنے جو چھوٹا ملازم ہے نا اس کو خود سے سلام کرتے ہیں، آپ کا دل آپ کو روکے گا پہلے کہ تم بڑے ہو، تم سیٹ ہو، تم باس ہو، تم کیوں سلام کرو گے، وہ سلام کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا تو یقین فرمائیے اللہ آپ کے دل سے تکبر کو نکال دے گا۔ یہ جسٹ اتنی سی بات، سلام میں پہل کرنا۔ تو خود حدیث میں آیا کہ جو سواری پر ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے، اس لیے کہ سواری کا والے کا جو درجہ ہے وہ ظاہر میں اسٹیٹس میں اوپر ہے، وہ اپنے کمتر کو سلام کرے۔ تو یہ بچوں کو بھی سلام میں پہل کرنا، اور اپنے سے بظاہر جو عہدے میں کمتر ہے اس کو سلام میں پہل کرنا آپ کے دل سے غرور کو نکال دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے اس کو سلام کیا، طائف کی بات سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ نے پہلے خود سلام کریں گے، میں تو غلام ہوں۔ غلاموں کی حیثیت جو ہے نا وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوتی تھی اس زمانے میں، سلام کرنا دور کی بات، کہ ان کو بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ حضور نے سلام کیا، اسے جواب دیا، کہا میں جانتا ہوں تم نینوا کی سرزمین سے ہو، اور نینوا کی سرزمین میرے بھائی یونس کی سرزمین۔ کہا آپ یونس کو بھی جانتے ہیں، یعنی یونس علیہ السلام کو؟ کیا میں اسی تسلسل کا نبی ہوں، میں کیسے نہ جانوں؟ کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھوائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سلام میں پہل کر۔ طائف سے حضور پھر واپس تشریف لائے، اور اب آپ کو تھوڑا سا میرے ساتھ صبر سے چلنا پڑے گا، ایک منزل تک مجھے آپ کو پہنچانا ہے کہ ایک گروپ بن گیا پھر مکہ میں، جس کو قرآن نے بیان کیا سورہ ہجر میں، مستہزئین کا، استہزاء کرنے والوں کا، یعنی مذاق اڑانے والوں کا، حضور کا مذاق اڑانے والا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا ایک پورا گروپ بن گیا۔ انا کفیناک المستہزئین، قرآن میں آیت ہے کہ ان مذاق اڑانے والوں سے آپ فکر نہ کیجیے، ہم آپ کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔
لیکن حضور کو اس انداز سے طنز و تشنیع کیا کرتے تھے. دیکھیں اب تک کے جو فضائل کا میں بیان آپ کی خدمت میں کر رہا تھا اور جتنی میری حیثیت تھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور مکرم روز جب صبح کو اٹھتے تھے تو بہت روزی تھا, سب کچھ بہت اچھا سا تھا سلسلہ. فضائل میں حضور یعنی کو بیان کرنے کی بات ہی نہیں کہ کوئی نبی سمجھ ہی نہیں سکتا, پہنچنا تو دور کی بات ہے. لیکن مصائب کی بھی حضور کی یہی کیفیت تھی. روز جب حضور اٹھتے تھے تو سخت ترین میں کبھی کوئی ٹونٹ کرتا ہے, کبھی کوئی پتھر پھینکتا ہے, کبھی کوئی آواز کستا ہے, کبھی کوئی سیٹی بجاتا ہے. حضور قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو پھر وہاں پہ جا کے وہ تالیاں پیٹتے ہیں, تماشے کرتے ہیں. یہ روز کا سلسلہ تھا. تو یہ آسان نہیں تھی زندگی, سخت ترین حالات میں حضور مکرم زندگی گزار رہے تھے. تو انا کفیناک المستہزئین. اور اس میں ولید بن مغیرہ جو کہ خالد بن ولید کا باپ, مستہزئین میں وہ بھی ہے. اب دیکھیں میں نے نام لیا ہے, میں خالی باپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میں باقی اور کسی طرف نہیں جانا چاہتا. بدقسمتی ہمارے معاشرے کی ہو گئی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی شخصیت کا کہ جو کسی ایک مکتبہ فکر کے یہاں محترم ہے, اگر باپ کا بھی ذکر کر دیں تو انہیں برا لگتا ہے, اور وہ خود علی کے باپ کو کچھ بھی کہتے رہیں تو ہم برداشت کرتے رہیں گے. اس میں سے ایک عاص ابن وائل ہے, عامر ابن عاص کا باپ. تو یہ مستہزئین کے 5 لوگوں کا ایک گروہ ہے کہ جو حضور پر اتنا طنز تشنیع کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. اور مذاق اڑاتے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سادہ الفاظ میں نہیں لیجیے گا, سڑکوں پر زور سے چیخ کر حضور کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا انا کفیناک المستہزئین, آپ فکر نہ کیجیے, ہم آپ کو حفاظت. اور یہ ہر تبلیغ کرنے والے کے ساتھ, بلکہ ہر سوشل ورک کرنے والے کے ساتھ آپ کہیں کوئی خدمت انجام دینا چاہیں. حتیٰ کتنی مرتبہ ایسا ہے کہ آپ ایک شوہر اور زوج میں طلاق ہونے لگی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے, آپ جا کے صلح کروانا چاہیں, پتہ نہیں ان کی صلح ہو جانا ہو, آپ ضرور بدنام ہو جائیں گے کہ اس نے اس کا ساتھ. تو یہ آپ مینٹلی طور پر پریپیئر رہیے کہ جہاں کہیں کوئی کسی پبلک فیلڈ میں وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تہمتوں سے بری ہو جائے, ممکن ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا پروردگار میں تیرے سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہ جو میں تبلیغ کرتا ہوں نا, لوگ میری بات نہ مانیں, چلو نہ مانیں, کم سے کم مجھے برا تو نہ کہیں. ایٹ لیسٹ یہ تو ہو کہ بات نہیں ماننے, برا تو نہیں کہیں مجھے کم سے کم. اللہ نے پتہ کیا جواب دیا, کیا ہے موسیٰ, تم اپنے لیے وہ مانگ رہے ہو جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا ہوا ہے. ایک صلوات بھیج دو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی اللہ. لوگ تو اللہ کو بھی برا کہتے ہیں, تو آپ کیا کام کرنا چھوڑ دیں گے کیا؟ ہاں, آپ میسج پہنچانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے کریکٹ چاہیے, اس کے لیے ہمت چاہیے. ہمت کہاں سے ملتی ہے؟ محمد علیہ وسلم. اور اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کا الزام, کوئی تہمت لگے تو اس میں آپ فکر بھی نہ کیا کریں. میں گھریلو معاملات کی بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ بھی بات کر رہا ہوں. فرض کیجئے کہ کوئی ایسا بہتان آپ پہ لگ گیا کہ آپ کا سے کوئی لینا دینا کوئی تعلق ہی نہیں, یا آپ نے وہ بات کہی نہیں کہ جو آپ کے نام سے منسوب کر دی گئی, فرض کیجئے, یا کہی کچھ اور سمجھی کچھ اور, فرض کیجئے کچھ بھی ہے. اور اگر کہیں تہمت لگتی ہے, آپ بالکل فکر نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی ایسا الزام لگائے جو تم میں نہ ہو تو یہ وہ آسان ترین نیکی ہے جو اللہ نے اس کے ذریعے سے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی ہے. ایزیسٹ بلیسنگ ہے, کچھ بھی نہیں کیا تم نے, خود بخود نیکی مل گئی. تو حضور مکرم کو استہزاء کرنے والے بھی تھے. 6 لوگ اس کے بعد مدینہ سے آئے, انہوں نے آ کے کہا کہ دیکھیں مکہ والے آپ کی بات سننے کو تیار نہیں. کتنے لوگ اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے بتائیں؟ 100 سے 150 کے درمیان کا عدد ہے. ہمارا 150 صحابی ہیں اس وقت حضور کے, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. اور حضور کو کتنے برس ہو چکے ہیں تبلیغ کرتے کرتے؟ 10 سے 11 سال 12 سال. شیب ابی طالب ہو چکا ہے. شیب ابی طالب پہ تو میں گیا نہیں اس وقت, کہ جو کچھ ہے وہ ابو طالب کا صدقہ اور حضرت خدیجہ کے مال کا صدقہ. شیب ابی طالب میں کہاں تھے وہ بڑے بڑے نام, کہ ابو طالب کے اس مقام پر جو شیب کہتے ہیں اس گھاٹی کو, وہاں پر حضور مکرم پناہ لے کر رہے, اور سارا مال جو خرچ ہوا وہ حضرت خدیجہ کا تھا. دین نام ہی 2 چیزوں کا ہے, یا خدیجہ کے مال کا یا ابو طالب کی آل کا. ہاں, پورا دین ہی یہی. تو کوئی ہم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سیرت مکرم بیان فرما رہے ہیں حضور مکرم, تو آپ بار بار یہ حضرت ابو طالب کا ذکر کہاں سے آ جاتا ہے, یا حضرت خدیجہ کا ذکر کہاں سے آ جاتا ہے. تو ان کا ذکر نہ کروں تو کیا تمہارے بزرگوں کا ذکر کروں گا؟
اللہ تو اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے ذکر کرے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. آپ یتیم تھے تو کیا میں نے نہیں پالا آپ کو؟ پالا تو ابو طالب علیہ السلام نے تھا. اللہ کہتا ہے میں نے پالا. مجھے پورے قرآن میں بتلائیے اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا. تو حضرت ابو طالب, مجھے ایک نعرہ یولی یولی یولی. تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. تو وہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مدد ہے جہاں حضور کا سوشل بائیکاٹ رہا 3 سال تک. نہ کوئی چیز خریدیں گے, نہ کوئی چیز بیچیں گے, نہ کوئی بات کریں گے. بہرحال اگر میں ہر مرحلے پر ایک مجلس اور 1.5 مجلس پڑھتا رہا تو پھر تو بات ہجرت سے بھی آگے نہیں بڑھ پائے گی, بات یہیں رکی رہے گی. تو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. تو 6 لوگوں کا گروہ آیا کہ یا رسول اللہ, وہ ایمان لا چکے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ والے ہیں. وہ کیسے ایمان لائے؟ وہ بھی اس طرح سے کہ وہ آئے تھے حج کرنے کے لیے. تو حج کے لیے تو حضور سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے حج ہوتا تھا نا, اور وہ مکہ کا کعبے کا طواف کرتے تھے. تو اس وقت ان سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو آج تو اس بار تم طواف کرنا ہے, لیکن بڑے خطرے کی بات ہے. اور بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو نعوذ باللہ بار بار میں یہ کہتا ہوں جادوگر ہے. وہ کچھ باتیں ایسی پڑھتا ہے, تو جب بھی اس کے پاس سے گزرنا طواف کرتے ہوئے تو کانوں میں روئیاں ٹھونس کے رکھنا تاکہ اس کی آواز نہ پہنچنے پائے. اور پھر انہوں نے یہی کام کیا, لیکن دوران طواف یہ سوچا کہ ہم کتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ ہم مدینہ سے آئے ہوئے ہیں اور مدینہ والے ہم سے پوچھیں گے کہ وہاں مکہ کے کیا حالات تھے, تو ہم کہیں گے کہ ایک شخص تھا جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور ہم نے اس کی بات ہی نہیں سنی, اور ہم نے جو ہے نا اپنے کانوں میں روئیاں ٹھونس کے رکھی ہوئی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہاں کان سے روئی نکالی اور حضور سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھ رہے تھے, اور ان آیتوں نے انہیں منقلب کر دیا اور وہاں پر انہوں نے کلمہ پڑھا. اور پھر جب مدینہ گئے تو پھر 6 لوگوں کا ایک گروہ آیا جس نے آ کر کہا کہ آپ کو اگر مکہ والے اس طرح سے ویلکم نہیں کرتے تو ہم آپ کے لیے آمادہ ہیں, آپ تشریف لائیے. تو حضور مکرم نے کہا 1 سال کے بعد کہ میں آؤں گا کچھ عرصے بعد, کہ جب تم وہاں پر اس راہ کو ہموار کر دو. اور پھر ایک کیفیت یہ آئی کہ ایک منصوبہ بنا جس کا ذکر سورہ انفال میں آیت نمبر 30, 8واں سورہ 30ویں آیت. ایک بات میں درمیان میں اور کہہ دوں, جب طائف سے حضور آئے تھے نا تو مکہ والے بات نہیں سن رہے حضور کی, طائف والے پتھر مار رہے. کوئی کائنات کے سب سے بڑے عقل مند ترین انسان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے حضور کے دل کی تسلی کے لیے 2 سورے نازل کیے. ایک ہے سورہ جن. یہ کم لوگ جانتے سورہ جن کیوں نازل ہوا. اچھا, سورہ نمبر یاد رکھنا اتنا آسان ہے کہ اس کا تعلق ہی کربلا سے, 72واں سورہ, تو آپ کو ذہن میں رہے گا. تو 72واں سورہ ذرا جا کے پڑھیے گا اسٹارٹ میں. قل جو شروع ہوتا ہے قل سے, اوحی الیہ, مجھ پہ وحی کی گئی ہے کیا ان استمع نفر من الجن, کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا ہے جب حضور پڑھ رہے تھے قرآن, اور وہ کہتے ہیں کہ انا سمعنا قرآن عجبا, ہم نے تو عجیب قرآن ایک سنا ہے. یہ ہدی الروح سے جو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے, فآمنا بھی, ہم قرآن پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اللہ تسلی دینا چاہ رہا تھا حضور مکرم کو کہ اگر انسان آپ کی بات کو سننے کو تیار نہیں تو ہم نے جنوں کو خلق کیا ہے ایسے کہ جو آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. تو ایک تو یہ تسلی تھی سورہ جن. تو سورہ جن کو جا کے دیکھے گا, سورہ نمبر 72. ایک سورہ نازل ہوا, اس کا بھی نمبر یاد رکھنا بڑا آسان ہے, نام بھی آپ کو معلوم ہے, وہ ہے سورہ یوسف. وہ بھی اسی وقت نازل ہوا, اس کا نمبر ہے 12. تو ایک 12ویں سورے کا میں نے کہا, ایک 12 اور 72 پر ذرا صلوات کو بھیج دو محمد والے. سورہ یوسف اس وقت اللہ نے کیوں نازل کیا کہ اللہ اپنے حبیب سے گویا تسلی دے رہا تھا کہ ہم نے ایک نبی بھیجے تھے یوسف, وہ بھی کنویں میں گئے تھے, وہ بھی زندانوں میں گئے تھے. تو بہرحال افضل کائنات تو حضور مکرم ہے, لیکن کبھی آپ کو تسلی اپنے سے کسی کمتر درجے کے انسان کے بھی مصائب کو دیکھ کے محسوس ہوتی ہے, اور جب اللہ کی آیتیں ہوں اور وحی ہو. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام, میں اس پہ اتنی بڑی انسپریشن ہے یہ, کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کے دل کی تسلی کے لیے سورہ یوسف نازل کیا. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات, کم سے کم 5 موقع آپ کو ایسے ملیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں, میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں سیرت رسول سے, کہ جہاں گویا حضرت یوسف بظاہر یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے میری دعا قبول ہو جائے اور مجھے اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے,
اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ نہیں ابھی آپ رہیں ان مصائب میں، ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ بہت عظیم اہتمام کر رکھا ہے، لیکن وہ ملے گا مقام اس وقت کہ جب آپ ان مصائب سے گزر کے وہاں پہنچیں گے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے پھینکا ہے کنویں میں، حضرت یوسف علیہ السلام تڑپ رہے ہیں اور گویا دعا کرے پروردگار کس طرح سے کنویں سے فوراً باہر آ جاؤ۔ اگر اللہ ان کی دعا فوراً قبول کرتا، کنویں سے فوراً باہر آ جاتے، تو کیا بھائی زندہ چھوڑتے؟ بھائی اسی وقت فوراً مار دیتے، جیسے ہی دیکھتے کہ اچھا یہ بھائی دوبارہ سے کنویں سے باہر آ گیا، تب تو کوئی چارہ ہی نہیں بچا، تب تو مارنا ہی تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ نہیں آپ کنویں میں رہیں، آپ تھوڑی مصیبت برداشت کریں، لیکن اس کے ذریعے سے ہم آپ کی جان کو بچا لیں۔ پھر ایک گروہ آیا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، لیکن وہ قبیلہ ایسا تھا کہ وہ قبیلہ جو بنو اسماعیل وہ جا کے انہیں بازار میں بیچ رہا ہے کہ جہاں غلام بیچے جاتے ہیں۔ پروردگار میں اس سے بچ جاؤں، یہ مجھے غلاموں کے بازار میں غلام بنا کے بیچ رہے ہیں۔ لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ جب غلاموں کے بازار میں ساتھ بیچے جائیں گے تبھی آپ عزیز مصر بنیں گے اور مصر تک پہنچیں گے، راستہ یہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے، مصر کے بادشاہ کے یہاں پر ایک طرح سے خادم بن گئے، ان کے غلام تھے وہ ظاہر میں۔ پھر ایک الزام لگتا ہے، بادشاہ کی بیوی نہیں لگایا، پروردگار یہ الزام فوراً مجھ سے دور ہو جائے، میری عزت اور آبرو ختم ہو رہی ہے۔ اگر یہ الزام فوراً سے دور ہو جاتا تو بس ہمیشہ کے لیے غلام بن کر ہی رہتے، کبھی زندان میں نہ جاتے، کہ جس زندان کے ذریعے سے خواب کی تعبیر بتلا کر مصر کی بادشاہت کا راستہ کھلتا تھا۔ یہ ہے کہ ایک آپ کی پلاننگ ہے، ایک اللہ کی پلاننگ ہے۔ تسلی رکھیں، توکل رکھیں۔ پھر جب زندان میں گئے، پروردگار فوراً سے رہائی مل جائے، یہاں سے فوراً سے رہائی مل جاتی تو پھر دوبارہ وہ غلام بن کے رہتے، اس لیے کہ وہ جو خواب کی تعبیر تھی، اس خواب کی تعبیر کو بتلانے ہی کے ذریعے سے تو ان کی حکمت ظاہر ہوئی۔ اور پھر جب انہوں نے اس ساقی سے یہ کہا کہ جا کر میرے بارے میں بھی سفارش کرنا، اور وہ بھول گیا، ارے خواہش تو یہ کہ فوراً وہ جا کے سفارش کرے، اگر وہ سفارش اسی وقت کرتا اور اس کی سفارش پر چھوڑا جاتا تو بادشاہ کا احسان ہوتا یوسف پر۔ دعا نہیں قبول ہو رہی ظاہر میں، اللہ نے ایک اہتمام رکھا ہوا ہے، تسلی رکھیں۔ یہ زندگی کا بہت بڑا میسج اور لیسن ہے۔ 4 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑیں زندگی میں: دعا، ذکر، شکر، توبہ۔ اس لیے کہ اگر آپ دعا کو چھوڑ دیں گے تو آپ اجابت سے محروم ہو جائیں گے، آپ ذکر کو چھوڑ دیں گے تو اس بات سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ بھی آپ کا ذکر کرے، آپ شکر کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کی طرف سے نعمت میں اضافے سے محروم ہو جائیں گے، اور آپ توبہ کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کی جانب سے نجات سے محروم ہو جائیں گے۔ چاروں میں آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں، پھر میں موضوع رہ جائے گا، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ بہرحال تبرکاً ایک ایک پوری آیت تو نہ پڑھوں، ایک ایک لفظ پڑھ دوں۔ ادعونی استجب لکم، سورہ غافر، دعا کرو میں استجابت کروں گا۔ سورہ ابراہیم، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے بڑھا دوں گا۔ سورہ بقرہ، فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو تمہارا ذکر کروں گا۔ وما کان اللہ یعذبہم وہم یستغفرون، اللہ کبھی بھی عذاب نہیں نازل کرتا جب تک کہ کوئی استغفار کر رہا ہو۔ تو یہ 4 چیزوں کو بھی نہ چھوڑیں۔ بہرحال حضرت یوسف کا سورہ نازل ہوا، یعنی سورہ جن اور سورہ یوسف، اور پھر ایک منصوبہ بنا۔ وہ جو مستہزئین تھے، جو حضور کا تمسخر اڑا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اب بات یہ ہے کہ اس سے بات نہیں چلے گی۔ ایک اور منصوبہ بنائے کہ جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے، آیت نمبر 30، کہ یہ مکر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور 3 آپشنز سامنے آئے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ یثبتو کا، کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کرو، رسول اللہ کو، یعنی گھر سے نکلنے نہ دو، بند کرو۔ کوئی باہر سے ملنے کے لیے آئے تو آپ اسے نہیں روک سکتے تھے، وہ مل لے گا، لیکن انہیں باہر نہ نکلنے دو۔ او یقتلوا کا، یا قتل کرو۔ یہ جو ہاؤس اریسٹ کا منصوبہ تھا بنایا تھا ام جمیل نے دارالندوہ میں، جو قریش کی پارلیمنٹ تھی۔ ام جمیل کون ہے؟ ابو سفیان کی بہن، ابو لہب کی بیوی۔ کیا کلر کمبینیشن ہے! تو اس نے کہا ہاؤس اریسٹ کرو۔ کہ نہیں، ہاؤس اریسٹ میں مشکل یہ ہے کہ پھر بھی لوگ تو ملتے رہیں گے، جو ملنے کے لیے جائے گا وہ انسپائر ہو کے آ جائے گا، پیغام تو نہیں رکے گا۔ کہ دوسرا یہ ہے کہ یخرجو کا، نکال دو، یعنی سرزمین عرب سے ہی پورا نکال دو۔ کہ لیکن وہاں مشکل یہ ہے کہ جب وہاں اگر کہیں چلے گئے تو پھر کہیں اور تبلیغ کرنے لگیں گے، اور وہاں سے ہمارے خلاف اپرائزنگ ہوگی۔
آخری حربہ یہ کہ یقتلوا کا، سورہ انفال آیت نمبر 30. پوری آیت میں نہیں پڑھ رہا، آگے بڑھنا ہے، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں. قتل کرو. ہجرت سنا رہا ہوں، ہجرت اب قتل کرو. اچھا قتل کرو تو کنسنسس ہو گیا، ہاں قتل کرنا پڑے گا. اچھا قتل کون کرے گا؟ ہم تو نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے قتل کیا کوئی اور چھوڑ دے علی تو نہیں چھوڑے گا اسے. اب قتل کون کرے؟ چند مصرے. حد یہ ہے کہ کوئی حد نہیں جس حد پہ علی تھے. دشمن تھے محمد کے مگر زد پہ علی تھے. کفار بھی کہتے تھے یہ ناکام پلٹ کر، تھا وار محمد پہ مگر رد پہ علی تھے. ہجرت میں تو خود موت نے دیکھا ہے یہ منظر، نیزوں کے تلے بستر سید پہ علی تھے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کیا بھول گئے رحلت مرسل کا وہ قصہ؟ کیا بھول گئے رحلت مرسل کا وہ قصہ؟ جب تم تھے سقیفہ میں تو مرکز پہ علی تھے. تو آگے بڑھنا ہے، ترتیب سے مجھے آگے بڑھنا ہے، میرے ساتھ چلیے گا. قتل کون کرے گا؟ کہا نہیں کوئی بھی نہیں، ہمت کسی میں نہیں. وہ علی کے جب ہم پتھر مارے وہ دیکھ لے تو ہمیں نہیں چھوڑتا. وہ قتل کرنے پہ چھوڑ دے گا کیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اب کیا کریں؟ 40 لوگوں کی ایک ٹیم تیار ہوئی. کہتے کوئی ایک نہ مارے. ابھی تک وہ ابھی بھی سمجھے نہیں تھے نا کہ کون ہے علی. کہ 40 مل کر ایک ساتھ سٹیپ کریں گے. 40 لوگوں نے مارا مل کے. کس سے علی نمٹتا رہے گا؟ اب ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ علی کو چھوڑ دیجئے، عباس جب 30,000 کے لشکر کے سامنے ہو تو 30,000 کا پتا پانی ہو جاتا ہے وہاں پر. انہوں نے کہا نہیں 40 لوگ مل کے مارو. 40 لوگ تیار ہوئے اور اب وہ رسول اللہ کے گھر کے باہر گویا موقع دیکھ رہے ہیں. ابو لہب اس نے کہا دیکھو رات کے وقت نہیں گھسنا. اچھا کیوں؟ آپ کو تعجب ہوگا وجہ پر. ایک طرف سے ہے حضور مکرم کے قتل کا ارادہ، دوسری طرف سے چونکہ حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں جو حضور کے گھر میں رہتی تھیں اور حضور کی اپنی ہی بیٹیوں کی طرح کہلاتی تھیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی، تو گویا حضور ہی کی اپنی بیٹیاں کہی جاتی تھیں وہ. تو گویا ابو لہب کے مطابق کیا ہے؟ محمد کا چچا ہے. تو پھر بھتیجیاں ہوئی نا آگے. اور کہ دیکھو رات کے وقت داخل ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ مثلا حجاب نہ کیا ہو. اب یہ وہ بات ہے کہ کیسا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا شبیر کے ساتھ، نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو ایک طرف سے لیکن یہ بات سیکھنے والی بھی ہے کہ اس وقت ابو لہب کو حضور کے خانوادے کی مستورات کے حجاب کا بہرحال خیال تھا. یہ خود ایک مصائب کا سلسلہ ہے. اور دوسرا یہ بھی سیکھنے کے لیے بات ہے کہ آج 2025 میں مجھے اپنے گھر کی خواتین کے حجاب کا کتنا خیال ہے. حجاب کا خیال کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. کس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ آپ خود سمجھتے ہیں. تو اس نے کہا رات میں نہیں جانا، یہ صحیح نہیں ہے، صبح کو جانا. صبح کو یہ ہوتا ہے کہ بہرحال مستورات جو عربوں کا ایک طریقہ بھی تھا کہ چادر وغیرہ جس طرح سے لے لیتی ہیں، تب صبح کو جانا، صبح کو مارنا. ہاں لیکن اتنی شدید دشمنی تھی اس کے دل میں اپنے ہی بھتیجے کے لیے کہ نیند میں نہیں مارنا. یہ جو ہے نا کہ اگر مولا علیہ السلام کے اوپر چادر ہے اور انہوں نے دیکھا تو اندر سے در حقیقت علی تھے، تو چادر ہٹائی کیوں نہیں؟ مطلب ہٹائی کیوں؟ ویسے ہی حملہ کر دیتے. تو یہ ابو لہب نے کہا. اب کبھی وہی ہے نا، دشمن کا منصوبہ ہوتا ہے، اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہے.
اس نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شدید تکلیف میں مارا جائے محمد، نعوذ باللہ من ذالک، نیند میں مار دو گے تو اتنا زخم محسوس نہیں ہوگا، جگا کر مارو 40 ایک ساتھ۔ اب یہ گھر کو گھیر کے بیٹھے ہوئے، حضور اس وقت گھر کے اندر ہیں، حضور نے ہجرت فرمانی، حضور نکلیں کیسے؟ اللہ کی وحی پہلے ہی نازل ہو چکی تھی کہ ان 150 اصحاب میں سے فقط علی ابن ابی طالب ہے جو اس لائق ہے کہ آپ کے بستر پر سو سکے، لہذا علی ہیں، علی حضور کو نکلنا ہے مدینہ کی طرف۔ بیت الشرف سے ایسے باہر آئے کہ ہاتھ میں ریت تھی، پھینکا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے حضور چلے کہ ہم آگے بھی دیوار بناتے ہیں، پیچھے بھی دیوار بناتے ہیں، اور پردے ڈال دیتے ہیں کہ یہ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ کبھی آپ کسی مشکل میں ہو، ایسے حالات میں کہ جہاں سے آپ نے سانسیں گزرنا ہے، اس آیت کو پڑھ کے گزریے گا تو اس کے آثار آپ دیکھیں گے۔ اور حضور مکرم چلے، صبح کا وقت ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اندر پتھر پھینک رہے ہیں، اور پتھر کہاں گر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے بستر کے پاس۔ مولا علی علیہ السلام ہے کہ جاگ ہی نہیں رہے۔ مولا نے فرمایا کہ جیسے نیند آج مجھے نصیب ہوئی ویسے زندگی میں کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ 23 برس کے ہیں علی، 23 برس کے، ذہن میں رکھنا۔ یہ وہ باہر سے پتھر پھینک رہے ہیں، دیواریں گھر کی بڑی نہیں ہوتی تھیں، چھوٹی ہوتی تھی دیواریں، باہر سے پتھر پھینک رہے ہیں، پتھر اندر جا رہے ہیں، مولا علی جاگ ہی نہیں رہے۔ جوش ملی آبادی نے کہا ہے، میں سناتا ہوں آپ کو، کہتے ہیں آج آنچ جب آنے لگے حق پر تو بہر زندگی، موت کو بڑھ کر کلیجے سے لگانا چاہیے، بستر احمد شب ہجرت یہ دیتا ہے صدا، اے علی مردوں کو یوں ہی نیند آنا چاہیے۔ صبح کے وقت اب کوئی بیدار ہو کے باہر ہی نہیں آ رہا، نہ کوئی جنبش ہے، حملہ کیا۔ یہ وہ موقع ہے کہ اللہ نے ناز کیا ہے وہاں فرشتوں کی محفل میں علی ابن ابی طالب پر، جبرائیل و میکائیل کو بلایا، دونوں سید الانبیاء اور سب سے افضل ملک، کہا میں نے تم دونوں کے لیے ایک زندگی قرار دی ہے، تم میں سے کون ہے ایسا کہ جو اپنی زندگی کا کچھ حصہ دوسرے پر قربان کرنے کو تیار ہے؟ دونوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم تیری عبادت زیادہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا اپنی زندگی میں سے کوئی کمی نہیں چاہتے۔ کہا جاؤ اس وقت زمین پر، دو بھائی ایسے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنے آپ کو ایسے قربان کر رہا ہے، اور جاؤ علی کے قدموں میں جا کر رہو، یہ روایت میں کہ جاؤ علی کے قدموں کی طرف جا کے کھڑے رہو اور فخر و مباحات کرو اس بھائی علی ابن ابی طالب پر کہ جو اپنے بھائی محمد مصطفیٰ کے لیے اپنے نفس کو قربان کرا۔ اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، انسانوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے مرضی پروردگار کو خرید لے۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، چادر اٹھائی، ہاں علی کہ محمد کا ہے، کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اچھا دیکھیں میں اس منزل پر آ گیا، تھوڑی سی حساس منزل ہے، لہٰذا میں بالکل اشارہ بھی نہیں کروں گا، ایک سوال کروں گا، آپ تک پہنچ گیا سوال تو پہنچ گیا، نہیں پہنچا تو کوئی بات نہیں، ہر ایک بات ہر ایک تک پہنچتی بھی نہیں ہے۔ یہاں تو علی ہیں، وہاں حضور ہیں، اور حضور ایک مقام پر ہیں، پہنچے ایک جگہ پر۔ فرض کیجئے کہ آپ یہاں موجود ہیں اور آپ کو باہر خطرہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ کو ڈر لگے گا؟ میں پھر سے سوال دہرا رہا ہوں، آپ ایک جگہ پر بند ہیں، باہر سے کوئی خطرہ ہے، رسول اللہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ڈر لگے گا؟ اگر رسول اللہ پر ایمان ہوگا تو کوئی ڈر نہیں لگے۔
میں نے جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی ہے، میرے ساتھ چلنا کہ اگر رسول اللہ ساتھ میں ہے، رسول اللہ سے بڑھ کر کائنات کی کون سی ہستی ہے جسے اطمینان مل سکتا ہے؟ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہاں پر علی بستر رسالت پر سوتے ہوئے بھی مطمئن ہے، ایسی نیند کے جیسے کبھی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ظاہری طور پر رسول اللہ ساتھ میں نہیں ہے، تب بھی ایمان بے رسالت ایسا ہے، ایمان بے رسالت ایسا ہے۔ فقط ایک سوال کیا تھا علی نے کہ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا علی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ۔ میں ایک منزل پر لے آیا ہوں، اور کہیں پر منزل اگر یہ ہو جائے کہ رسول اللہ ساتھ میں ہو لیکن کہیں پر کوئی اضطراب ہو جائے تو میں کیا کروں اور کیا کہوں؟ وہ دن نہ ملیں گے، وہ مقدر نہ ملے گا، کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا، اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام، سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے۔ یہ ہجرت سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ تب اللہ نے فخر و مباحت کیا اور کہا کہ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، مرضی خدا کو خرید لیتا ہے۔ اب اللہ کی ساری مرضیاں علی ابن ابی طالب کے پاس ہیں، جیسے اپنے نام کے آگے یہ لکھوانا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، مرضیاں ہیں علی ابن ابی طالب کے پاس اور علی کی زوجہ فاطمہ الزہرا کے پاس۔ اللہ راضی ہے اس سے جس سے رسول راضی ہیں، اور رسول اس سے راضی ہیں جس سے فاطمہ راضی ہے۔ یہاں سے یہ حضور مکرم کی ہجرت شروع ہوئی۔ حضور کی ہجرت علی کے بغیر شروع ہوئی کیونکہ علی بستر رسالت پر تھے، ختم علی کے بغیر نہیں ہوئی۔ حضور نے 15 دن تک انتظار کیا ایک مقام پر، چونکہ امانتیں علی کو دے کر گئے تھے نا، امانتیں علی کو دے کر گئے تھے، یعنی وہ رسول کے جو وقتی طور پر مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ تو اپنی امانت علی کو دے کے جائیں، جو ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہوں تو علی کو یا علی بس اتنے چھوٹے بچے نے نعرہ لگایا، شجر سب ہر زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، شجر سب ہر زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ حضور مکرم نے انتظار کیا کہ علی امانتیں دے کر آئیں تاکہ رسول جب مدینہ میں داخل ہوں تو علی کے ساتھ داخل ہوں، اور مدینہ والے جب پہلی مرتبہ رسول اللہ کو دیکھیں تو علی ابن ابی طالب کے ساتھ دیکھیں، تاکہ یہ منظر ہمیشہ ذہن میں رہے کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ، یہ غدیر کے میدان کا بھی یہی منظر ہے، ساتھ میں دیکھیں۔ اور پھر حضور مکرم نے مواخات کا اعلان فرمایا کہ جو بعد میں بھی مہاجرین آئے جو ہجرت کر کے آئے تھے اور کچھ انصار وہاں پر تھے تو بھائی بنایا۔ مجھے یقین ہے آپ اگر مولا علی کے علاوہ رسول اللہ نے کسی اور کو اپنا بھائی بنایا ہوتا نا تو اتنا اس کو ریپیٹ کیا جاتا کہ بچے بچے کو یاد ہوتا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے علی ابن ابی طالب پر کہ آپ ایک عام مسلمان بچے سے پوچھیں کہ کس کو اپنا بھائی بنایا تھا؟ حضور نے بہرحال جب بھائی بنایا تو اس میں ہے کہ کس کو کس کا بھائی بنایا، عقیدے کو دیکھ کر، مزاج کو دیکھ کر، طریقے کو دیکھ کر، وہ تاریخ میں ہے۔ پھر سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، اور پھر جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے تو امیر المومنین علیہ السلام گویا ایک اداسی کی کیفیت تھی، کہا یا علی آپ کی اداس کیوں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور نے کہا علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا مل کے صلوات بھیج دو، نام رسول اللہ نام علی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ۔
اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو میں بھائی بنا دیتا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت میں بھی میرے بھائی. جی کل یہاں سے بات شروع کروں گا کہ پھر وہ اپنی اس خفگی کو مٹانے کے لیے کہ محمد ہمارے ہاتھ سے کیسے چلے گئے, پھر وہ آئے تھے بدر میں. بدر میں علی نے جو کیا وہ آپ کے سامنے, وہ کل انشاءاللہ بات شروع ہوگی کہ اب وہ آئے ہیں. بہرحال یہ زخم پھر اتنے تھے, کلمہ پھیل رہا تھا لا الہ الا اللہ کا, کلمہ پھیل رہا تھا محمد رسول اللہ کا, دشمنی بڑھ رہی تھی علی ولی اللہ سے. مشکل یہ تھی. میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی پیش کر رہا ہوں جو موضوع سے متعلق ہے. خود اسمائے گرامی اہل بیت اطہار, ان میں جو تاثیر ہے یا محمد میں یا علی میں, ایک روایت سناؤں تاکہ آپ کا دل اور مضبوط ہو, پھر آپ اس وظیفے کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں لے کر آئیے گا. فقط یہ دو نام. پانچویں امام کے پاس ایک شخص آیا, امام نے کہا کہ مسموکت, تیرا نام کیا ہے؟ کہ محمد. حضور پر بات ہو رہی ہے. حق تو یہ تھا کہ نام گرامی پر بھی, حضور کی کنیت پر بھی ایک پوری مجلس ہوتی ہے, لیکن وقت ہی کہا تھا کہ اس تفصیل میں جایا جائے, لیکن اشارہ تو سن لیجیے گا. کہا کہ مسموکت, نام کیا تیرا؟ محمد. بما تکنا بھی, کہا گھر میں کس نام سے پکارتے ہیں؟ کبھی گھریلو نام ہوتا ہے نا, اب ویسے ہی میں مثال دے رہا ہوں کہ کسی کا نام ہوتا ہے جعفر صاحب, گھر میں کہتے ہیں پپو بھائی, تو گھر میں بالکل ہی الگ نام کر دیتے ہیں. تو کہا مسبو کا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا محمد. بما تکنا بھی, گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ اس نے کہا علی. موضوع سے مربوط نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا آپ کی خدمت میں. نام کیا ہے؟ محمد. گھر میں کس نام سے پکارتے ہیں؟ علی. عجب جملہ کہا امام نے. کہا لقد احتذرت من الشیطان احتذارا, تیرا نام جب محمد ہے, گھر میں تجھے علی سے پکارتے ہیں, تو نے تو شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے نام علی کے ذریعے سے. یو علی میرے ساتھ. صرف اس نام کی تاثیر یہ ہے, چونکہ تیرا نام محمد ہے, پکارتے علی سے, تو نے شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے. یعنی میں کہوں چلتی پھرتی اعوذ باللہ ہے نام علی ابن ابی طالب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پروردگار پناہ مانگتا ہوں شیطان الرجیم کے شر سے. یہ نام محمد اور نام علی, اسی لیے تو شیطان کبھی لیتا نہیں ہے, دور بھاگ جاتا ہے. اسی لیے تو شیطان کو یا محمد یا علی کہنے سے تکلیف ہوتی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں تو کوئی ایسا شیطان موجود نہیں ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں جملہ, مجھے پورا یقین ہے کہ اس بھیڑ میں کوئی ایسا نہیں ہے. مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے, اور ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے, ختم کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے, اور آدمی بنتا ہے انسان, اور بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ نام محمد اور نام علی کی تاثیر دیکھ رہے ہیں. لہذا دعائے فرج میں ہم کہتے ہیں الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکا. پھر جب آگے بڑھتے ہیں کلمح البصر او هو اقرب, یا محمد یا علی. آپ یہ پوری دعا نہ بھی پڑھ سکیں, میں آپ سے ایک وظیفہ عرض کر رہا ہوں, صرف تسبیح نکالیے گا, یا محمد یا علی, یا علی یا محمد, اور پھر آپ اپنی حاجت کو طلب کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. شیطان کے شر کو دور کرنے کے لیے کسی لمبی دعا کی ضرورت نہیں. آپ اور ہمارا دل خالص و نیت صاف ہو, زبان پر یا محمد یا علی ہو, بس.
دیکھو صلوات اگر بھیجنا ہے تو ایسے کہ جیسے مدینہ اور نجف تک آپ کی آواز بآواز سے بلند جائے، ایسا صلوات بھیجیں. اللہ عجل فرجہ. بغضاً لابیک، اے حسین تجھے مار رہے ہیں تیرے باپ کی دشمنی میں. محمد و علی سے تو دشمنی تھی، اشہد ان محمد رسول اللہ سے تو دشمنی تھی، نام علی سے تو دشمنی تھی. ہاں کل سے حسین کے اہل بیت کا ذکر ہے، کل سے حسین کے بھانجوں کا ذکر ہوگا، اون و محمد جیسے پیارے سے دلاروں کا ذکر ہوگا. آج آخری دن رہ گیا اصحاب حسین کے لیے کہ میں مصائب کو پڑھ سکوں. مصیبت میں سے تو ہر ایک ایسا ہے کہ آپ جتنا بیان کر لیجئے تو کبھی ختم ہونے کا سلسلہ نہیں ہے. ایک وہب قلبی بھی ہیں. 17 دن پہلے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہونے والے، چند ہی دنوں پہلے تو شادی ہوئی تھی. عیسائی تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا حسین کو دیکھ کر، حسین کو اپنا امام مانا. وہب قلبی کی زوجہ آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں جب وہب جانے لگے نا امام حسین کے پاس آ کے، کہا فرزند رسول میری ایک درخواست ہے. درخواست یہ ہے کہ جب سب شہید ہو جائیں گے مرد تو مجھے ڈر ہے کہ یہ ظالم آئیں گے خیموں کو جلائیں گے، یہ ہمارا پردہ محفوظ نہیں رہے گا، تو مجھے اجازت دیں کہ میں بی بی زینب کے خیمے میں چلی جاؤں. اس لیے کہ میں تو ابھی تازہ مسلمان ہوئی ہوں، میرے سر سے تو چادر چھین لیں گے، لیکن زینب تو رسول کی نواسی ہے، بی بی زینب کے سر سے تو کوئی چادر نہیں چھینے گا. یہی رونے کے لیے کافی ہے عزیز. میرے پاس وقت بھی کم ہے، میں اشارہ کرتا چلا جاؤں گا. جی امام حسین علیہ السلام کیا فرمائیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب شام غریبہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جائیں گی، بی بی زینب کی چادر، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی چادر چھین لی جائے گی. کیا کچھ نہ مصائب میں بیان کیا جائے. ایک زہیر قین ہے کہ جو ساتھ میں شامل ہوئے تھے، وہ بھی راہ میں شامل ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کے. اپنی زوجہ کو پھر بھیج دیا انہوں نے کوفہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. خاص الخاص امام نے انہیں اپنے ایک لشکر کے ایک حصے کا سردار متعین فرمایا تھا. زہیر قین کی جب شہادت ہو گئی تو زہیر کی زوجہ کو اطلاع ملی کوفہ میں کہ مار دیا گیا سب کو. تو غلام کو، زہیر کا غلام تھا اور ان کی زوجہ کا بھی غلام تھا، کفن دیا اور کہا کہ جلدی سے پہنچ کربلا. دیکھ حسین تو نواز رسول ہے، کسی نہ کسی نے حسین کو تو کفن دے دیا ہوگا. زہیر کا لاشا بے گور و کفن ہوگا، وہاں جا کر کفن دینا. غلام جلدی سے گیا، جلدی سے واپس آیا، چاہے صبح کو گیا تھا شام میں واپس پلٹا، ہاتھ میں کفن تھا. زوجہ زہیر نے کہا تو کفن دیے بغیر واپس آ گیا، تجھے آزاد نہیں کروں گی میں. کہا بیوی میں شرمندہ ہوں، میں وہاں پہنچا تو ایک نہیں 72 لاشیں بے گور و کفن. میں کس کو کفن دیتا کس کو کفن نہ دیتا، بیوی مجھے سمجھ نہیں آیا. کہا پھر حسین کو کیوں نہ کفن دیا ہے، جملہ سننا اور یا حسین کہہ کے رونا. کہا اگر تو زہیر کو نہ کفن دے سکا حسین کو تو کفن دے کر آ جاتا. کہا بی بی میں کیا کروں، میں لاشیں کو پہچان نہ سکا. کہا بی بی لاش پر سر موجود نہیں تھے، حسین کا سر نو کے نیزہ میں بلند تھا. حسین کا لاشا ایسے پامال تھا کہ معلوم نہ ہو سکا حسین کا. ابھی زیارت کی منزل آئے گی، آپ کربلا جائیں گے. کتنے ہی مومنین ہیں جو عاشور پہ بھی جانے والے ہیں، اربعین پہ جانے والے ہیں. میں نے ایک بزرگ بہت بڑے مرجع تقلید نجف کے آیت اللہ، ان سے میری خود ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے زائرین سے یہ کہنا کہ جب حسین کی زیارت پر جائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی میت ہے کہ جو دفن ہے. کہنا میت کے ٹکڑے ہیں الگ 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 الگ. آئے میرا بیمار واہ سید سجاد، جس نے جب حسین کو دفن کیا تو اپنی انگشت شہادت سے لکھا تھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. ایک منزل تک مجھے اور آنا ہے، چلنا میرے ساتھ چلنا. پھر ایک ہے حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر.
کیسے ہو سکتا ہے کہ عشرہ حسین جاری ہو اور مولا حبیب کا ذکر نہ ہونے پائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حبیب نے مظاہر وہ ہیں کہ آج تک الگ سے خاص ذریع ہے. سبحان اللہ، تمام شہیدان کربلا میں حبیب ابن مظاہر کے لیے. اور عراقی جب وہاں جاتے ہیں تو ذریع کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا السلام علیکہ ناصر الحسین، اے حسین کی مدد کرنے والے ناصر، آپ پر سلام ہو. سجلنا من زوار الحسین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں حسین کے زائروں میں لکھ لیجئے گا. یعنی حبیب ابن مظاہر کا کام ہے کہ وہ حسین کے زائروں کے نام لکھیں. میں یہاں بیٹھ کر فرش عذاب آپ سب کی نیابت میں نیت سے کہہ رہا ہوں کہ اے حبیب ہم سب کا بھی نام لکھ ہم سب کا بھی نام لکھ لیجئے گا. ایک تو یہ کہ ہمیں کربلا بلائیے گا، دوسرا اس فرش عذاب پر ہمارا نام لکھ لیجئے گا اے حبیب کہ جہاں حسین کی مجلس ہو رہی تھی ہم فقیر بن کر وہاں بیٹھے تھے اور یا حسین کہہ کر حسین پر ہو رہے. حبیب کو خط لکھا من حسین ابن علی ابن ابی طالب الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر. اللہ اکبر. یہ خط ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی جانب سے رجل فقی حبیب ابن مظاہر کے نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب نے اپنے غلام کو سواری دی، کہا کہ میرا انتظار کرنا. اور جب وہ کوفہ کے پاس پہنچے، میرے پاس اب وقت نہیں کہ سارے واقعات، تو تھوڑا سا تاخیر ہو گئی تھی. جو غلام ہے نا وہ حبیب کے گھوڑے پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کے کہہ رہا تھا کہ تو فکر نہ کر، اگر میرا آقا نہیں آیا نا میں خود تجھ پہ سوار ہو کے جاؤں گا اپنے مولا حسین کی مدد کے لیے. حبیب نے تڑپ کر کہا کہ مولا یہ کون سا وقت آ گیا کہ جب غلام بھی سید زادوں کے لیے، رسول اللہ کے نواسوں کے لیے مدد کو تڑپ رہے ہیں. ایک مرتبہ میں کیا کہوں، حبیب حسین کے لشکر میں پہنچے تو اللہ اکبر کی صدائیں تھیں، نعرہ تکبیر کی صدائیں تھیں. ایک مرتبہ اون و محمد نے آ کر کہا کہ مامو حبیب، ہماری والدہ نے آپ کو سلام کہا ہے. حبیب اپنے گھوڑے سے زمین پر گرے، کربلا کی خاک اپنے سر پر ڈال کے کہتے تھے پروردگار تو مجھے معاف کر دینا، آج علی کی بیٹی کا سلام. یہی حق ہے رونے کا. نہیں معلوم اگلے برس کون زندہ رہے، کسے پھر محرم کربلا نصیب ہو سکے. حبیب کے ساتھ ایک مسلم ابن اوسجہ ہیں کہ جو وہ بھی حبیب کے دوست ہیں. اور جب مسلم کی شہادت ہونے لگی تھی، مسلم بوڑھے تھے، تو حبیب پہنچے تھے نا امام حسین کے ساتھ مسلم کے لاشے پر. تو مسلم سے کہا کہ دیکھو اے مسلم، تمہارے بعد میں بھی شہید ہونے والا ہوں، لیکن تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے، اگر کوئی وصیت ہے تو کر کے جاؤ. کانپتے ہاتھوں سے مسلم نے اور سجا نے اشارہ کیا اب عبداللہ الحسین کی طرح، اسی کا بحاظ الامام. اے حبیب وصیت یہ ہے کہ مرتے مر جانا، اس امام کو نہیں چھوڑنا. بس جیسے مسلم نے اسجا کی شہادت ہوئی نا تو مسلم کا ایک چھوٹا بچہ تھا کہ جو خیمے سے نکلا، اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار حمائل تھی اور خط کھینچتی بھی جا رہی تھی. امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو روکا، کہ اس بچے کو روکو، یہ کیوں جا رہا ہے میدان میں، اسے روکو. کہا آقا میں مسلم ابن اوسجہ، میرے باپ کا لاشا ہے نا آپ کے قدموں میں، میں انہی کا بیٹا ہوں. کہا نہیں تو اتنا چھوٹا ہے، تجھ سے جہاد ساقط ہے، اور تیری ماں خیمے میں ہے، وہ ضبط نہیں کر پائے گی کہ اپنے شوہر کا لاشا دیکھے اور پھر تیرا بھی. ایک مرتبہ خیمے کے در کے پیچھے سے آواز آئی کہ اے فرزند رسول، یہ بیوہ کا ہدیہ ہے، اسے رد نہیں فرمائیے. بس جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا. پھر حسین کے ایک صحابی جن کا نام جون ہے، جون وہ ہیں کہ جن کا بظاہر چہرہ سیاہ ہے، ابو ذر کے غلام تھے، پھر حسین کے پاس رہے تھے. کہا مولا مجھے اب مرنے کی اجازت دیں. حسین نے کہا کہ ہم غلاموں کو مشکل وقت کے لیے نہیں رکھا کرتے، جاؤ آزاد کیا ہم نے. ہائے ہائے ہائے، میں آخری منزل پر آ گیا، جاؤ ہم نے آزاد کیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نہیں مولا، کیا میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل سکے؟ کہ جون میرے نانا نے تفریق ختم کر دی تھی، جاؤ ہم نے تمہیں مقتل میں بھیجا. جون چلے، جب زمین کربلا پر گرے تو حسین پہنچے. اللہ اکبر. جون کا سر اپنی گود میں رکھا، جون نے سر زمین پر رکھ دیا. کہے جون میں تیرا سر گود میں رکھنا چاہتا ہوں تو زمین پر کیوں رکھ رہا ہے؟ کہ مولا یہ فرزند زہرا کی گود ہے، مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا سر آپ کی گود میں آ سکے. حسین نے عجب کام کیا، حسین جھکے اور حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پر رکھا اور کہا اللہم بیض وجہہ، پروردگار تو جون کے چہرے کو نورانی بنا دے، پروردگار تو اس کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے. ایک مرتبہ جون نے تڑپ کر کہا اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا. ارے
رخسار میرے رخسار پر آ گئے. اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلنا. سلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب